عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. بیوی اور شوہر کا جب ملاپ ہو، اشارہ جماع کی طرف ہے، تو شوہر کو ایک دعا پڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، وہ دعا پڑھ لے. اگر وہ دعا پڑھ لے اور پھر وہ جماع کا عمل اختیار کرے تو اس جماع کے نتیجے میں اگر بچہ پیدا ہونا ہو تو اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور توقع ہے اس کے نیک اور صالح ہونے کا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی شخص جب ارادہ کرے اپنی بیوی کے پاس آنے کا، قال، اور یہ دعا پڑھ کر آئے، یہ دعا پڑھ کر داخل ہو، بسم اللہ، ترجمہ اس کا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم، اے اللہ، جنبنا الشیطان، ہمیں شیطان سے بچا لے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور آج کے عمل کے نتیجے میں جو ہمیں تو رزق دے بچے کا، اولاد کا، اسے بھی شیطان سے بچا لے. فرمایا کہ فإنه إن يقدر بينهما ولد، اگر ان دونوں کے درمیان اس عمل کے نتیجے میں اولاد مقدر میں ہو، بچہ پیدا ہونا ہو، تو فی ذلک، اس عمل کے نتیجے میں لم یضرہ الشیطان ابدا، تو اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس عمل میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس کا یہ عمل جو ایک عادت ہے اس کی، وہ عبادت بن جائے گا. دعا کر کے جائے گا وہ عبادت اور نیکی بن جائے گا. تو یہ دعا جو ہے وہ عند الجماع پڑھنی چاہیے تاکہ بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فقہی اجتہاد کا ذکر کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن جو حدیث ہے اس بارے میں وہ صحیح بخاری کی شرط کے مطابق نہیں، تو امام بخاری وہ حدیث نہیں لائے. ہاں، اشارہ باب باندھ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا، ذہین طالب علم اس تک پہنچ جائے گا. باب ہے باب التسمیہ عند الوضو، کہ بسم اللہ پڑھنا وضو کے وقت. وہ حدیث نہیں ذکر کی کیونکہ وہ حدیث صحیح تو ہے مگر شرط بخاری پر نہیں. حدیث یہ ذکر کی جماع والی. اب کیا مناسبت ہے ذکر وضو کا اور یہاں یعنی جماع والی حدیث لائیں؟ کیا مناسبت ہے؟ امام بخاری کی فقاہت، میرے ماں باپ قربان ہوں اس عظیم محدث پر اور ان کی فقہ پر، ان کی فقاہت پر. انہوں نے استنباط یہ کیا ہے کہ جماع ایک شہوانی عمل، ایک بہیمی عمل، انسان اپنی شہوت کو تسکین دیتا ہے. ایک شہوانی عمل سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو وضو تو ایک روحانی عمل ہے، اس سے قبل کیوں نہ پڑھی جائے؟ یہ استنباط امام بخاری کہ نبی علیہ السلام نے جماع سے قبل بسم اللہ پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو کہ ایک شہوانی عمل، انسان اپنی خواہش کو اور شہوت کو تسکین دیتا ہے. اور وضو ایک روحانی عمل، ایک عبادت کا عمل. جب شہوانی عمل سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تو روحانی عمل اور عبادت سے قبل بھی بسم اللہ پڑھنا بالاولیٰ ضروری. جی.